بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ ماہ جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے اور یہ کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ میلاد شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو یار غار کی عظمت کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور یہ پورا مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے منانا چاہیے۔ اور چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیتیں جن کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مجھے تکلیف ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ عبداللہ آپ کا نام ہے اور لقب صدیق اکبر ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ تو چونکہ آپ کی عظمت جو ہے اس کا اظہار بڑا ضروری ہے کل کے اس دور میں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبیوں کی تصویریں عطا فرمائی تھیں اور یہ جو تصویریں تھیں اس کے متعلق حضرت جبیر بن مطعم کی مشہور روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں شام کے علاقے میں ملک شام کے علاقے میں گیا تو وہاں میں نے جب پہنچا تو یہودیوں کو پتہ چل گیا اہل کتاب کو کہ یہ مکہ سے آئے صحابی رسول ہیں جبیر بن مطعم۔ مجھے انہوں نے ایک کمرہ دکھایا اور مجھے جس طرح کوئی کسی کو گرفتار نہیں کرتا ہے پکڑ لیا، انہیں تھام لیا، مجھے ایک کمرہ دکھایا جس کمرے میں بہت بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی
مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ تصویریں دیکھو، ایک طرف سے شروع ہو جاؤ اور ہمیں بتاتے جاؤ کہ ان تصویروں میں کوئی ایسی تصویر ہے جس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی بندہ مکہ میں آیا ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لیکن مجھے کوئی تصویر ایسی نظر نہیں آئی جس میں کوئی حضور سے ملتی تصویر ہو۔ تو واضح ہے کہ یہ تصویریں اللہ کی کلم قدرت سے بنی تھیں، اور یہ پہلی امتوں میں تصویر کا کنسیپٹ اور تھا، حضور کی امت میں اور ہے، کیونکہ سرکار کی امت میں تصویروں کی ممانعت ہے، اور پہلی امتوں میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ جس طرح شراب حضور کے دور میں حرام قرار دی گئی، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے یہ چلتی تھی، اس کی حرمت کے لیے کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ تو یہ تصویریں اللہ تعالیٰ کی کلم قدرت سے بنی ہوئی تھیں، نبیوں کی تصویریں تھیں۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ پہنچی۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان تصویراں دے وچوں کوئی بھی ایسی تصویر نہیں ہے جڑی میرے آقا کریم علیہ السلام میں ملتی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک بڑے سارے ہور کمرے چ لے گئے، جتھے ہور زیادہ تصویراں لگیاں ہوئیاں سن۔ فرماتے ہیں کہ میں جس کے اندر داخل ہویا تھی سامنے دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام بڑی آب و تاب نال آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا سی۔ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک جڑی وہ لگی ہوئی سی۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں پوچھا بھی اے انہوں نے کولوں بھی انہاں دے متعلق تسی پوچھنا چاہتے ہو؟ انہاں کہا بھی ساڈا بھی یہی ذہن ہے بھی اے جڑی شخصیت ہے یہ مکہ پاک کے اندر جلوہ فرما ہونی ہے، یہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان، بڑی شانوں والے نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو اس میں ایک بابا جی حضور کے ساتھ، حضور کھڑے ہیں اور ایک بابا جی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر جھکایا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا یہودیوں سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، نام ان کا ابو بکر صدیق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی یار ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کا ازل سے انتخاب کر رکھا، یعنی فلاں فلاں بندہ میرے مصطفیٰ دی صحابیت وچ داخل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب کر رکھا ہے۔ حضور دیاں ساریاں تھاواں جتھے حضور نے جانا سی، جتھے آنا سی، جتھے بہنا سی، جتھے معجزات دکھانے، اللہ رب العزت سب منتخب کر رکھے تھے۔ اور یہی وجہ نا وہ جو سانپ والی حدیث پاک ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تو سانپ نے عرض کیا کہ وہ کہاں ملیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ مکہ کے قریب غار ہے سور جس کا نام ہے، وہاں وہ تشریف لائیں گے۔ تو اس گل تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار تو حکمت عملی کے تحت اوجل ہونا ہے، کسی لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ حضور نے پناہ لینی ہے، نہیں، کفار دی نظر تو حکمت عملی کے پیش نظر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوجل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اوجل ہونی تھاواں دی خبر بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دے رکھی کہ وہ سب نے یہ گل کی تھی بھی میں ہوں اتنے جانا چاہنا، انتظار کرنا ہے۔
انہاں دی زیارت کرنی بغیر کسی راہبر دے بغیر کسی راہ دکھاون والے دے اس حب نے کتنے کلومیٹر کتنے میل سفر کر کے کہ اس غار دے وچ پہنچا حالانکہ سب کو پتہ کو نہیں ہوندا وہ جتھے نظر آوے جناب تسی انہوں کہ انسان دی حساب دی دشمنی بڑی پرانی تے وہ اپنے آپ نو چھپان دی کوشش کرتا ہے کسی بیلے سے گھسن دی کوشش کرتا ہے کسی وائی ہوئی دے وچ وڑن دی کوشش کرتا ہے لیکن نہ جانے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو سانپ نے رینگ کر طے کر لیا اور اس غار میں پہنچا رستے میں خش و خاشاک ہیں جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں پتھر ہے ریگزار ہے سردی ہے گرمی ہے حرارت ہے برودت ہے ہر چیز یہ سوال تو کرتی ہوگی جناب کدے چل رہے ہو تسی جی ایڈا سفر کیتی جا رہے ہو تے رنگی جا رہے ہو تے کتنے جا رہے ہو تو وہ بتاتا تو ہوگا نا کہ میں کسی کے نظارے کے لیے سفر کر رہا ہوں تو سانپ کو کس نے فیڈ کیا کس نے دماغ میں بٹھایا کہ جناب تسی یہیں جانا ہے چلو کوئی کتا شتا نال ہوندا اندے اگے اگے ٹرا جاندا تے سب مگر ٹرا جاندا مڑ بھی کوئی راہ بن جانا سی لیکن پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے دل دماغ میں مصطفیٰ نے جہاں پر بیٹھنا بھی ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا جو پورا جغرافیہ ہے وہ ہر جانور کے ذہن میں رکھا ڈالا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ شام ادھر پہنچا تو جہاں جو رب اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جگہ بتاتا ہے وہاں رد شمس کا معجزہ رونما ہونا ہے وہاں انہوں نے راتیں گزار رہی ہیں وہاں غار اس غار میں رات گزار رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا تو بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب اپنے محبوب کے یاروں کا انتخاب نہ کرے جس نے جگہوں کا انتخاب کر رکھا ہے دیکھو نا جس لیے کوئی بندہ چل رہا ہے نا تو لاہوروں کو بڑا افسر آوے تو جناب ان کا پورا شیڈیول طے ہوتا ہے فلاں جگہ تے جناب نے واش روم جانا ہے کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے بندہ بڑا قیمتی ہے فلاں جگہ تے کھانا کھانا ہے فلاں جگہ تو کپ چاہ دا پینا ہے تے انواد بھی یہ حال ہے کہ وہ پچھو طے ہوتا ہے جناب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تسی ایتھے ایتھے جانا ہے ایتھے ایتھے نہیں جانا ادارے نہیں منتے ادارے طے کر دے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کدے تسی تانوں اللہ توفیق دے پڑھ کے ویکھو نا تے صحابہ فرماندے نے ہزاراں دی تعداد بھی ہوندی تے اسی حضور نوں ایویں مل لیندے جویں عام بندے نوں ملنا ملے تے ایسی اتنے جناب لینا جو لگتے کھڑے ہونے ہیں ساری ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسی نیڑے ہو جائیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑی سیکورٹی سب سے زیادہ خطرہ اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہوتا ہے اللہ نے جو دن لکھے ہیں وہ گزار کے جانے تو بہرحال علماء کرام کے طے ہوتا ہے جناب اس جگہ پہ رکنا ہے یہاں پہ بیٹھنا ہے یہاں پہ چلنا ہے یہاں کھانا کھانا ہے جناب تسی ہر کسی کو کھانا نہیں کھانا اس وجہ سے تسی بڑی قیمتی بندے ہو تو کدھر تسی ضائع نہ ہو جاؤ اللہ اکبر تو عام بندوں کی عام انسانوں کی جو قیمتی ہوتے ہیں ان کی جگہ طے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ طے ہیں ان کے اٹھنے کی جگہ طے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سے بڑھ کے قیمتی کون ہے جن کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا ہے سجایا ہے سنوارا ہے تو جگہ بھی منتخب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حضور کی جگہ منتخب ہے اسی طرح نبی پاک کے سارے صحابہ کا انتخاب رب نے ازل سے کیا فلاں میرے محبوب کا بیلی ہوگا فلاں بیلی ہوگا فلاں بیلی ہوگا فلاں بیلی ہوگا فلاں بیلی ہوگا ہیں تو جناب والا جیڑا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دوستی جڑی ہے ان کا انتخاب خود فرما ہے اور پہلے فرمایا حضور دی تمام ازواج کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ فلاں فلاں عورت نال میرے مصطفیٰ کریم اسلام نے شادی کرنی ہے نکاح فرمانا تے عام صحابہ کرام
ایک پاسے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان ایک پاسے جناب زبیر نے پوچھا بھی یہ جی تصویر ہے یہ تو حضور دی ہو گئی ٹھیک ہو گیا تے نال جی بابا جی جنہ سر جھکایا گیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدماں یہ کون ہے؟ آل کتاب عرض کرتے ہیں کہ یہ انہوں دے وزیر ہیں انہوں دے مشیر ہیں نام انہوں دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیلی بیلی نہ کھلو کے تصویر بنوانا جناب تے وہ بانج رکھ لیتا وہ اندے رکھ لیتا اندے رکھ لیکن یہ تصویر جو کہ تو نندر آندی پی حالانکہ سمن کا ٹائم ہے ہی کو نہیں یہ تصویر اللہ رب العزت کی قلم قدرت نال بڑی ہوئی سی جناب تے رب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب دے برابر بھی تصویر سے کھڑا نہیں ہونے دیتا صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ضرور ہیں لیکن اللہ رب العزت نہیں یہ پسند فرمانا بھی تصویر میں بھی میرے محبوب دے برابر ہی کھڑے ہوئے جب صدیق اکبر تصویر یار نہیں وصل کم کر تھوڑی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تصویر دے وچ بھی برابری مصطفیٰ دی نہیں کر سکتے تے کون نہیں کروا رہا رب نہیں کروا رہے ہیں تے پھر عام امتی اس صدی پیدا ہونے والا کہ بھی انہاں دی تعظیم نہیں کرنی چاہیے جنی وڈے بھائی دی ہے تو کتنی غلط بات ہے کتنی بد اخلاقی والی بات ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر دی زیارت بھی اس سے تصویر چ کر لی تو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیارت بھی کر لی کہ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے جس لیے میں دسیا تو یہودی بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بھی میاں تیاریاں کرو مکے چلیے جنہ واسطے اکھا دے فرش بچھا کے بیٹھے وہ محبوب تشریف لے آئے تو وہ ہستی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ ایمان لائے بڑوں میں صدیق اکبر پہلے ایمان لائے بچوں میں مولا علی لائے ٹھیک ہے تو عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے بڑی محبت فرماتے تھے اور جناب صدیق اکبر کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے یہ علم مصطفیٰ حضور نے پہلا شخص جس کو مسلمان کیا پہلا شخص جس کو مسلمان کیا وہ میرے مصطفیٰ کے علم پاک کا معجزہ ہے جیڑا بندہ یہ گل کرے بھی نبی پاک علیہ السلام علم غیب نہیں جان دے رب نے انہوں نے دیتا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایمان دا قائل نہیں ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے بھی میں مختلف ملکوں کے سیر کردہ یمن کے علاقے پہنچا تو اتھے ایک بہت بڑا عالم سی یہودیاں دا انہیں میرے کو پوچھا بھی جناب کتوں تشریف لے آئے میں دسیا پتہ انہوں پہلے بھی سی میں آتا جانا رہتا سا تو اس نے میں نے یہ گل کی تھی بھئی ایک دو علامتاں قبیلہ پوچھا خاندان پوچھا کہ تو کڑے قبیلے کا تعلق رکھنا ہے کس قبیلے کس ذات سے تمہارا تعلق ہے کون سا خاندان ہے جب ساری چیزیں میں نے بتائیں تو اس نے کہا کہ ایک دو نشانیاں ہو رہے ہیں وہ میں تیریاں ویکھنا چاہتا جناب صدیق علی ایمان نہیں لیا سن تو انہوں نے کہا بھی دسو جی انہوں نے کہا بھی تہاڈی جی ناف ہے قمیض چاہو میں اتنے کوئی نشان ویکھنا چاہوں اس عالم نے اس یہودی نے اہل کتاب کے سی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس لیے وہ نشان دکھایا آپ کی ناف دے قریب ہے سی انہیں مبارکباد پیش کی تھی بھی تینوں مبارک ہوئے تو نبی آخر زمان دا بیلی ہے
نبی آخر الزمان کہ تم ساتھی ہو، تم ان کی معاونت میں رہو گے، ان کی صحبت میں رہو گے۔ اور بھی نشانی علامتیں حدیث پاک میں ہیں، انہوں نے اس نے پوچھی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی۔ جب آپ آنے لگے تو اس نے کہا کہ ان کی شان میں نے کچھ شعر لکھے ہیں، وہ تم لیتے جانا اور انہیں میرا سلام پیش کرنا، انہیں میرا سلام پیش کرنا، اور زندگی رہی تو میں ان کی زیارت جو ہے وہ ضرور کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب واپس تشریف لے آئے، جس لئے مکہ پاک پہنچے تھے اگا بچال آیا گیا سے ابو جال چھاڑا مارتا کدی ادے جاوے تے بڑا پریشان تے انتظار، چونکہ آپ چودھری بھی سن، نمبردار نہیں تو پنڈ دا ہوندا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک نمبردار کی طرح، ایک ذمہ دار کی طرح آپ کا نظام سسٹم تھا۔ یہ منہ بیٹا یہی کر دو تھوڑا جا سولر تھے، اچھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ میں داخل ہوئے تو یہ انتظار کر رہا تھا، پھر رہا تھا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ دیکھا اچھا ابو بکر تم آ گئے ہو۔ صدیق اکبر کو ابو بکر کہتا تھا، کون؟ ابو جال۔ تے اج بھی جڑا صدیق اکبر نو ابو بکر آکھے صدیق نہ آکھے، یہ ابو جال دے عقیدے ہے، گل سمجھو۔ جڑا صدیق اکبر نو صدیق نہ آکھے، کیونکہ صدیق آپ کا لقب ہے، آسمانی لقب ہے، ابو بکر کہندے، صدیق اکبر نہیں آخر۔ اچھا ہویا جناب تسی تشریف لے آئے ہو، اتنے تو بڑا رولا بنیا ہوا ہے۔ ابو جال نے گل کی جناب صدیق اکبر نو، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ بنا؟ کہتے وہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے یتیم، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ کہتے میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اچھا بھلا ابو بکر تم ہی بتاؤ یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بھی تھوڑا یہ حوصلہ کر، میں نے مل لین دے ایک دفعہ، میں نے پوچھ لینا دی وہ کی آخر۔ لو جناب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ انور میں جلوہ فراز ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ابھی اسلام نہیں لائے، حضور کے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ جب دستک دی تو اندر سے آواز کیا آئی؟ ابو بکر آ گئے ہو۔ یہ وہ بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے یاروں کا انتخاب کر رکھا تھا اور مصطفیٰ کو بھی بتلا رکھا تھا۔ اگر غار ثور کی نشاندہی عیسیٰ علیہ السلام کو تھی اور سانپ کو پتہ تھا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی یہ پتہ تھا کہ میرے یار بیلی کون کون سے بنیں گے۔ ابو بکر آ گئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو شاک لگا کہ نہیں کس نے بتا دیا کہ میں دروازے پر آ گیا ہوں۔ مکہ پاک کا ماحول تھا، جو دستک ہوتی تھی نا حضور کے دروازے پہ، وہ بڑا جی اسی دروازے تے کوئی نہ آوے دی بیل دیتی نا، بیل دیتی تے اسی انتظار کوئی نہیں کر دے کہ اسی انہیں بھی بیل دئیے تے جہاں گھر والا ہے وہ نال ہی کھڑا ہوئے، فوراً بوا کھول دے۔ بے صبری ہوندی ہے نا۔ پھر دیکھو تسی کسی بھی گھر تشریف لے گئے جناب، تسی جا کے بیل دیتی ہے، دروازے تے دستک دیتی ہے، انہوں ٹائم تے دیو باہر آمن دا، نہیں وہ سمجھتے بھی شاید جہاں بندہ اس گھر چ رہتا ہے جنہیں دروازے تے آنا وہ بھی بیل تے ہے، کرنٹ بجلی تے ہے، بھی فوراً انہیں دروازہ کھولتے باہر آ جانا۔ انہوں ٹائم تو دیو، وقت تو دیو، بیچارے نو پتہ نہیں وہ واش روم چ ہوئے تو بس تسی بیلاں ساڑ دے ہو، ٹھیک ہے، تسی دروازہ کٹ نہ بھولو کنڈے توڑ سکو۔ مکہ پاک میں ماحول یہ تھا کہ حضور کے دروازے پہ جب دستک ہوتی، اور مدینہ میں بھی یہی ماحول تھا، تو صحابہ کرام نا یہ ناخر ایم دستک کیوں سمجھ آ نہیں تسی بھی ایویں دستک دیں ہو کیوں بس نہیں چلتا جی نال ایک تھوڑا رکھا ہوا ہوئے چنگا جی ہے کہ دروازے جڑا سوار تے رنگ شنگ پٹ کے انہوں چب شب پا کے جڑا جناب وہ گھر واپس جاؤ گے۔ آیا کیوں؟ حوصلہ کر لے، تھوڑا سا حوصلہ کر لیا کرے۔
اگلے بندے کو ٹائم دیا کریں کہ وہ واش روم اگر ہو تو فارغ ہو کے آ کے دروازہ کھول کے آپ کو بٹھائے یا آپ سے بات کرے۔ جناب صدیق اکبر کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر اخلاقی ہو۔ زندگی بھر صدیق اکبر برائی کے قریب تک نہیں گئے۔ دور جاہلیت میں بھی جب اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی کیوں نہیں قریب گئے؟ حضرات یہ اس سوال کا جواب ہے جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ اللہ نے جن لوگوں کو محبوب کے قریب لانا تھا نا، رب نے ازل سے ان کا انتخاب کر رکھا تھا کہ رب نے انہوں برائی دے نیڑے جان نہیں دیتا، رب نے انہوں برائی دے نیڑے جان ہی نہیں دیتا کہ پاکاں کول تسی رہنا ہے تو جناب پاک ہو کے تو رہنا ہے تے تانوں پاک رب نے فرمایا رکھنا ہے تے تاں ہی تسی پاکاں دے کول رہو گے۔ میرے مصطفیٰ کریم اسلام اندر سے فرمایا ابو بکر آ گئے ہو، میں تیرا ہی انتظار کر رہا سا۔ سبحان اللہ۔ تسی اکھاں کھول تے میرے والے رکھو تے سو جاؤ، جنہوں نیند آئی ہے نا وہ اکھاں میرے والے رکھے کھلی رکھے تے سو جاؤ، نہیں سو سکتے، ایویں نیند نہیں آنی۔ اور میں تھوڑے چہرے ویکھنا نہ ستے ہوئے تو مینوں آپ دل کر لا پہنا سو، اس واسطے مناسب نہیں۔ لو جناب والا جناب ابو بکر صدیق، یہ پورا مہینہ حضرت صدیق اکبر کے گیت گانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، مولا علی کی ولادت کے دن آئے، شہادت کے دن تو ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ رمضان مبارک 21 رمضان مبارک مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا یوم شہادت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پورا مہینہ ربیع ثانی شریف کا پہلے میلاد کا مہینہ گزرا، اب میلاد والے کے یار کا مہینہ ہے۔ نسبت اور مناسبت دیکھیں کیسی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم اسلام نے فرمایا، دروازہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اللہ نے مینوں ابو بکر تیرے واسطے تے سارے انساناں واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ سامنے صدیق اکبر کھڑے نے کہ میرے مصطفیٰ نے آندے یہ پیغام حضور نے ارشاد فرما دیتا، الیک و الی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری طرف و الی الناس جمیعا اور سارے لوگوں کی طرف نبی رسول بنا کے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش لائے کو یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب نے جڑا نبی علیہ السلام نے جڑا فرمایا نا کہ تیری طرف تے سارے لوگوں طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ وکھرا وکھرا رکھا ہے، وکھرا وکھرا رکھے۔ الیک کا اللہ نے مینوں تیری طرف صدیق ابو بکر تیری طرف بھیجا ہے مینوں رب نے، والی الناس جمیعا اور سارے لوگوں کی طرف، یہ تو ایک پاسے ہیں تو سارے دنیا ایک پاسے، یہ حضور خود فرما رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ خواب کے اندر نہ میری امتاں نو تولا گیا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے سن تے دوسرے پاسے ساری مخلوق سی، میرے ابو بکر دا پلڑا برابر سی، یعنی ساری مخلوق تمام صحابہ کرام اہل بیت سارے ایک پلڑے میں خواب میں رب نے رکھے، تو ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا، تو حضور فرماتے ہیں دونوں پلڑے برابر تھے، ابو بکر اکیلا اور ساری امت اکیلی، ساری امت ایک طرف اکٹھی ایک طرف تھی، ابو بکر صدیق ایک طرف تھے، پلڑا برابر تھا۔ خواب مصطفیٰ کا ہے، خواب مصطفیٰ کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ حضور کے خواب بھی وحی الہی ہوتے تھے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ وحش کی ایک قسم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فتح مکہ کی بشارت بھی خواب میں دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم بھی رب ذوالجلال نے حضور کو خواب کے اندر دیا تھا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے تیری طرف اور سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کے رسول بنا کے
بھیجا گیا ہے، مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بھئی میں علی کو سوچیا تامل کیتا بھی کو میں دلیل تے لواں نہ دے کولوں، یہ جو فرمائی جاندے ہیں بھی، اور دلیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب لوگوں نے مجھ سے دلیلیں مانگی، میری نبوت پر دلیلیں مانگی۔ کوئی کیسے آ کے بولا، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی یہ جو میرے آستین میں گو چھپی ہوئی ہے، گو ہے سگوں، یہ آپ کا کلمہ پڑھ دے تو پھر میں مسلمان ہوں گا۔ حضور اسے فرماتے ہیں بتاؤ من آنا، سگوں سے کہتے ہیں میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ بولی تو وہ ایمان لایا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف شرائط پہ وہ رکھتے تھے کہ یہ ایسے ہو تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں، اللہ ان کی شرطوں کو مصطفیٰ کے ذریعے پورا فرما دیتا تھا، وہ ایمان لے آتے۔ حضور فرماتے کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مجھ سے ضرور مانگی، پر ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ سے میری نبوت پر ایک دلیل بھی طلب نہیں کی، بن دیکھے بن دلیل کے مجھے مان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن حدیث پاک میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ ما دلیلوں کا، اس میں آپ کے پاس آپ کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی؟ تو فرمایا جناب جی دلیل منگی جا رہی سی ابو بکر صدیق اپنے واسطے نہیں مانگ رہے، وہ جڑا باہر لنبڑ کھڑا سی نا مکے پاک دے رمے پاک دے کول، ابو جہل اون دے واسطے بھی انہوں بھی تو جاتے کوئی جواب دینا ہے۔ گل سمجھو کہ گوا دیتی، نیند دی نظر فرما دیتی تسی۔ ابو جہل نو جا کے ابو بکر صدیق نے دسنا سی، انہوں نے پوچھنا سی بھی گئے ہو تو جناب کی خبر لے کے آئے؟ تو جناب صدیق اکبر نے اپنے لیے دلیل نہیں مانگی، دلیل کس کے لیے تھی؟ ابو جہل کے لیے دلیل مانگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا، اس روایت پر بھی عمل ہو گیا کہ دلیل مانگی ہے اپنے لیے نہیں مانگی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھ سے میرے نبوت پہ دلیل نہیں مانگی، اس میں دلیل مانگی ہے، تو حضور نے جس چیز کی نفی کی وہ ابو بکر نے اپنے لیے نہیں مانگی۔ اور یہاں پہ جو اس بات ہو رہا ہے وہ ہے حضرت صدیق اکبر کا ابو جہل کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں۔ سونے میں تو مطمئن ہو گیا تے مزید ہو جیسا تے وہ جڑا باہر لومبڑ میں کھڑا کر کے آیا جنہوں مسے قابو کر کے آیا، جنہوں 18 ٹپا مار کے آیا، میں تو صبر کر میں جا کے گل تو کراں انہاں دے نال، وہ لومبڑ کو بھی میں جا کے کوئی خوراک دینی ہے، کوئی دلیل دینی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا ابو بکر وہ یمن دے اندر جڑا جنہیں تینوں میری نعت لکھ کے دیتی سی انہوں بھول گئے۔ ہوں جناب نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی ایس ایم ایس ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی یہ ہے، نہ کوئی وہ ہے، نہ کوئی فلاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ خبر دی ہے کہ اے میرے محبوب، اس عالم نے، اس یہودی نے، اس اہل کتاب میں سے اس عالم نے آپ کی نعت لکھ کے دی ہے، ابو بکر کے پاس ہے، اس سے آپ مانگے۔ حضور نے فرمایا چل یہ دلیل منگنی نا ابو بکر تے لیا میری وہ نعت جیڑی تینوں نے لکھ کے بھیجی سی نا، وہ گھٹ چھتی کر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جس لئے حضور نے یہ اشارہ کیتا نا تے میرے اندر اتنی جناب خون دی تیزی اور خوشی دی لہر دوڑ گئی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی سونیا ہاتھ اگے بداؤ میں تواڈے ہاتھ ایمان لینا چاہتا۔ آپ نے بیعت کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے اقدس دے۔ لو جناب بیعت ہو گئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک حالت دے وچوں گزر کے اعلیٰ منصب تے مقام تے پہنچ گئے، مصطفیٰ کریم اسلام دے صحابی ہون دا شرف حاصل کر لیا۔ تے یہ دیکھو پہلے صحابی نے تے کڈے امیر تے ترین تے کبیر صحابی، پتہ چلا کہ دین کے کام بھی امیر سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر امیر اللہ کی راہ میں دینے والا ہو، فرمایا کہ بندوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں غریب ہوتا ہے آخرت میں امیر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں امیر ہوتا ہے آخرت میں غریب ہوتا ہے۔
ایک وہ ہے جڑا دنیا چ بھی امیر ہے تے آخرت چ بھی امیر ہے، تے سب تو بدترین وہ جڑا دنیا چ بھی غریب ہے تے آخرت چ بھی غریب ہے، وہ سب تو بدترین بندہ ہے جڑا دنیا چ بھی امیر غریب ہے تے آخرت چ بھی غریب ہے۔ جڑا بندہ دنیا تے امیر ہے آخرت چ غریب ہے، وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت مال ہے، لیکن حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کے آل بیت و صحابہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی راہ پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، دنیا میں امیر ہے آخرت میں غریب ہوگا۔ دوسرا وہ بندہ جو دنیا میں امیر ہے آخرت میں بھی امیر ہوگا، یعنی جو دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اللہ اسے آخرت میں بھی امیر رکھے گا۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں غریب ہے آخرت میں امیر ہوگا، وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کر نہیں سکتا، وہ غریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب آواز آتی ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جاتا ہے، اور جو بھی اس کی حالت ہے اس حالت پہ شکر کرتا ہے۔ یہ دنیا میں غریب ہے آخرت میں امیر ہوگا۔ اور فرمایا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو دنیا میں بھی غریب ہے آخرت میں بھی غریب ہے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پر رب دی بارگاہ سر نہیں جھکاتا، حالانکہ کسی نے انہوں منع نہیں کیتا، کسی حاکم نے، کسی مالک نے، کسی آقا نے آج تک انہوں یہ گل نہیں کیتی بھی تیرا کام کرنا بھی ہے تو میں تینوں نماز نہیں پڑھن دے۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غریب ہے آخرت میں بھی غریب ہوگا۔ حضور نے فرمایا سب سے بدترین یہ آدمی ہے جو دنیا میں بھی غریب ہے آخرت میں بھی غریب ہے۔ یہ تسی جناب جاننا بوجھنا ہوئے تے آدھے ارد گرد دائیں بائیں دیکھ لو کہ غربت غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اللہ دے گھر جا کے سجدہ ریز ہونا یہ تو بندے دے اختیار دے وچ سب تو بدترین آدمی غربت، یعنی جہاں دنیا تے بھی غریب ہے تے آخرت وچ بھی غریب ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر ترین آدمی ہے، آپ دنیا میں بھی امیر ہیں آخرت میں بھی امیر۔ سب سے اعلیٰ بندہ وہ ہے جو دنیا میں بھی امیر ہے آخرت میں بھی امیر ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو میرے مصطفیٰ کا امتی ہے وہ امیر ترین آدمی ہے، امیر ترین آدمی۔ جناب کوئی عام یہ بندہ اگر کسی دے نیڑے ہو جاوے تو کوئی اس سے اعتراض نہیں کرتا، تو جی کوئی ایم این اے ایم پی اے کسی دے نیڑے ہو جاوے تو نہ پیر صاحب پھولے سامان دینے تو نہ مولوی صاحب پھولے سامان دے، جنہوں دی محفل جی آ کے بیٹھ جائے لو جی ایم این اے صاحب تشریف لے ہیں۔ اگر کوئی عام انسان پہلا مصطفیٰ پر ایمان لاتا تو بات شاید اتنی نہ بنتی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ نے تبلیغ کا سلسلہ عام کیا ہے تو ابو بکر صدیق جیسے ایم این اے لیول کے بندے نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ لو جناب بیعت ہوگی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی اسیر بن گئے۔ آپ وہاں سے نکلے آئے، جب آ کے دیکھا تو اوویں ہی بوالیاں تھے۔ کون یاد ہے نا جی؟ غوطے لانے پہ غوطے، پتہ نہیں آج رات کی کھادا نہیں ہے، کدے جاگتے جوگتے رہ جی کسی محفل چ گئے غوطہ ٹوبی سمجھ ٹوبی مارتے مطلب باہر نکلیا ہوں مڑ کھولتے دو ساہ لے لینا تو مڑ ٹوبی مار جانا ہے۔ آج تک کم ہو ملی کلے پکھا چلا دی، اے پکھے چلا دو بھی برخودار بھی ہو رہا ہے زندہ چلا دو دو میں چلا دو۔ جڑے جڑے بندے نیندر چوکھی آتی ہوئے جدی ایک لائن چ بیٹھے کرو تاکہ کٹھے سمن والے دی دنیا ہوئے تے جاگن والے دی دنیا ہوئے۔ ستے سامعین، سبحان اللہ، کیسا لفظ ہے، کیسا جملہ، ستے ہوئے سامعین۔ تو جو فرماؤ جناب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں تو آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، لومبڑ جو ہے وہ وہاں پہ تماشا کر رہا ہے، وہ ابو جال جو ہے وہ پھیرے پہ پھیرا اس نے لگایا، جیسے بندر نہیں وہ نچانے والے ہوتے تو بندر اس طرح گھومتا رہتا ہے، وہ گھوم رہا۔ ہاں ابو بکر کیا کر کے آئے ہو؟ وہاں صبر کر، گل تو سن میری، کیونکہ جو ابو جال تھا نا چودھری تو وہ بھی تھا، لیکن ابو بکر صدیق کی شان یہ تھی کہ صدیق اکبر کے
رائے کے خلاف وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ نہیں، ابو جہل نے اندازہ لگا لیا کہ ابو بکر کا چہرہ جو ہے نا کچھ اور بتا رہا ہے، گل میں کوئی اور بن گئی ہے کہ میں بولیا پھرنا۔ ابو جہل نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ اب لفظ وہ استعمال کر رہا ہے فیصلے، کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، بلکہ اسے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ اب کیا کریں، بتاؤ بات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تم کیا فیصلہ کر کے آئے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ابو جہل میں ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا، میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، ہن تو دس تو کی کرنا ہے، باری تیری ہے جناب، میں تو اپنی باری دے آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، سب کچھ میں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ اور صدیق اکبر نے ہر چیز پیش کی بھی ہے، آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا، اپنی بیٹی حضور علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، کوئی شے گھر میں رہنے نہیں دی۔ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قرآن کے اندر خرچ کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے صرف خرچ نہیں کیا، سب کچھ خرچ کیا ہے، سب کچھ کر۔ حضور نے فرمایا نا کہ مال اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کرو کہ کل جب تمہیں کوئی معاملہ بنے تو تمہارے بچے جو ہیں وہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ ہے عام لوگوں کے لیے حکم، لیکن جب صدیق اکبر کا نام آتا ہے تو سب کچھ قربان کر دینا، یہ اتقا اس کو کہتے ہیں جو متقیوں کا بھی سردار ہے۔ ابو جہل نے کہا جناب، حضور نے فرمایا، صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو جناب انہوں نے زلفاں دا اسیر بن گئے، میں اسلام قبول کر لیے۔ تے ابو جہل کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، تیرا راہ ہور تے ساڈا راہ ہور۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ آپ کو مارا گیا، زدکوب کیا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انتخاب ان شخصیات کے فرما رکھے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کون کون سے ہوں گے، کس کس جگہ پہ جائیں گے۔ تو میں نے جو پہلے روایت آپ کے سامنے پیش کی نا، ہر دور میں جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق کا ذکر ساتھ ہوتا ہے۔ تصویر چلتی آئی بنی اسرائیل کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک وہ تصویریں آئی ہیں، تو ہر دور میں اس تصویر پہ باتیں ہوتی رہیں، ہر دور میں اس تصویر کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، جناب اے تے اللہ دے نبی ہیں دی، اے نال کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شان اور یہ مقام مرتبہ بخشا تھا کہ حضور کی خاطر ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار تھے، اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہے۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی قربانیوں کی، کہ جب حضرت رسول کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرما کے پہلے غار ثور میں جائیں اور پھر وہاں سے مدینہ کا رخت سفر باندھنا ہے، تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اسلام نے اپنے بستر پہ سلا دیا، اور جو حضور کے بستر پہ سو جاتا ہے نا وہ پہلے والی حالت پہ نہیں رہتا، آپ کو پتہ ہے اس کے مرتبے اتنے بلند ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک کافر آ گیا نا حضور کی خدمت، سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا جی میں آپ کا مہمان ہوں، میرے آقا نے اپنا بستر پیش کر دیا، سمجھ آ رہی؟ حضور نے ایسی اپنا آدھی سوت مہمان پیش نہیں کرتے۔ پہلی گل تو یہ ہے بھی ایسی جڑے بستر سے سونا ہوتا وہ انتہائی نکمے ہوندے، اس واسطے بات ذہن سے رکھو، کدی بھی میلے بسترے دے اتنے نہیں سونا۔ یہ کوئی سادگی نہیں ہے کہ تسی جناب میل نے مارے ہوئے بسترے دے، اسی سادہ ہے، گندے کپڑے پاؤ،
ایسی سادہ ہے، یہ سادگی نہیں، اس کو بزرگ نے پسند نہیں کیا۔ سادگی یہ ہے کہ کپڑے پرانے ہوں، بستر پرانا ہو لیکن دھوتا ہوا ہو۔ اے ہوں سردی کا موسم آ رہا ہے نا، تو خیر نال 3 مہینے چادر ایک ہی چلنی ہے، نہ چادر دھونی ہے تو نہ جرسی دھونی ہے۔ یہ سردی کے موسم جن جائیے نا محفلوں تے جاویں نے نا، اس لیے مسجد کے دروازے پھر خیر نہ بند کر لینے سارے حضرات، جس لیے اندر جائیے تو پتہ چلتا ہے بھی اندر کی چوں چوں کا مربع ہے۔ پورا 10 دن جو ہے وہ نہانا نہیں ہے، دھوپ نہ نکلے تو پوری سردی نہیں نہانا۔ یہ کوئی سادگی نہیں ہے۔ سادگی یہ ہے کہ اور نہانے سے کوئی بندہ مرا نہیں ہے، سردی کے موسم میں بھی نہانا کوئی بندہ مردا نہیں ہے۔ سادگی یہ ہے کہ آپ کا جو بھی لباس ہو لیکن صاف ستھرے ضرور ہو۔ کئی ہمارے یہ دوست احباب ہماری برادری کے ہوتے ہیں کہ دستار جب سر سے اٹھاتے ہیں تو پاس بیٹھا نہیں جاتا۔ اگر آپ نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں تو زلفوں کو دھوئیں بھی ہر روز، زلفوں کو ہر روز دھوئیں، سنت ہے، لیکن صفائی نصف ایمان ہے۔ نہیں گل سمجھو، زلفیں رکھنا سنت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر زلفوں کی آپ کو سعادت نصیب ہے تو جناب والا مڑ سو گے، مڑ سو نہیں، واہ واہ کی میں نے مطالبہ نہیں کیا، میں تھوڑا صرف اشارہ تن کنایہ تن گل کی تھی، مڑ سو گئے تو سوندے بھی سامنے بیٹھتے ہیں، کڈی ہمت والے لوگ ہیں، دلیری ہے نا۔ اچھا جی، صفائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑوں کو صاف رکھنا، چاہے وہ پرانے ہوں پھٹے پرانے۔ حضور کے کپڑوں کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ تو ہوگا نا، آپ کی چادر مبارک کے بارے میں، کہ میرے آقا کریم اسلام کے جو کپڑے مبارک تھے نا، چادر مبارک تھی، وہ موٹی ہو چکی تھی، جگہ جگہ سے پھٹ جاتی، حضور خود اس کو سلائی کر لیتے، اور جب سلائی ہوتی تو پھر وہ موٹا ہونا شروع ہو گئی اور بہت زیادہ موٹی ہو گئی، بڑی وزنی ہو جاتی تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے کہ صفائی رکھی جائے، زلفیں رکھیں تو سر کو روزانہ دھوئیں، ٹھیک ہے، صابن کے ساتھ صاف کریں، شیمپو کے ساتھ صاف کریں، اور پھر یعنی کوئی پاس بیٹھا ہو تو سر سے دستار اتاریں تو پریشان نہ ہو۔ تو بستر صاف بات چلی تھی بستر سے، بستر صاف رکھنا چاہیے۔ حضور کا بستر ہے اور بستر اتنا صاف ہے، صاف ہی نہیں بلکہ پاک ہے، اور یہ وہ بستر ہے جس بستر پہ جبریل وحی لے کے آتے ہیں۔ نوریوں کے آنے کی آماج گاہ بھی یہ بستر مصطفیٰ ہے۔ کافر آ گیا جناب، انہیں آخیا بھی میں تہاڈا مہمان آ تے اج رات میں تہاڈے کول رہنا ہے، میرے آقا نے آدھا بستر پیش کر دیا، وہ ہن جناب سو گیا۔ کوئی مرض سی انہوں، اس مرض کی بنا تے راتی انہیں بستر سے پیشاب کر دیا۔ حضور کے بستر پہ سویا ہے تو بستر نے بھی، اس نے اپنا کام کرنا تھا، بستر نے اپنا کام کرنا تھا۔ اس نے پیشاب کر دیا، اٹھا، شرمندگی بڑی ہوئی، صبح صبح بھاگ گیا کہ حضور سے ملو نا۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ چیز وہاں پہ بھول گیا، جب وہ اشراق کے بعد یا اور کسی وقت میں آیا نا تو حضور میرے آقا کریم اسلام اپنا بستر خود دھو رہے تھے، حضور اپنا بستر خود دھو رہے تھے۔ ایسی طرح کپڑے بھی کدے نہیں دھوتے، شلوار کو چھینٹے ہی پڑ جائیں وہ بھی کہتے ہیں چھتی کر دھو رہا نو، تینوں لیا کے واسطے۔ یعنی بیوی کے بارے میں یہی کنسیپٹ ہے نا لوگوں کا کہ یہ کام کاج کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا اپنا بستر خود دھو رہے تھے۔ ہم نے کبھی اپنا بستر دھویا ہے؟ کیوں نہیں؟ تسی کہو جناب بھی اسی تو تام بستر دھوئیے جی اسی پیشاب کریے تھا، کیونکہ پیشاب نہ ہوئے تو اسی تو پوری سردیاں دھونا ہی نہیں ہوں، کی لوڑے سن دھونے۔ حضور بستر مبارک دھو رہے تھے، اس نے دیکھا، آئے ہائے میرے مصطفیٰ کے قریب ہوا۔ کافر نے اپنا کام کیا، بستر مصطفیٰ کی برکت نے اپنا کام کر دیا۔ قریب ہوا تو حضور سے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہ بستر عظیم ہے جس پہ کافر بھی سو جائے نا
تو وہ کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں، اور جس پر علی المرتضیٰ سو جائے تو علی کے مقام و مرتبے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ حضور نے اپنے بستر پہ علی کو سلا دیا ہے، اور صدیق اکبر کو صدیق کے دروازے پہ مصطفیٰ چل کے خود گئے۔ کیا شان ہے یار اس مرید کی جس کے دروازے پہ پیر صاحب چل کے آئے، لیکن اب حالات ایسے ہیں پیر صاحب گھر تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ساڑھے ماشاء اللہ کچھ پیرانے نظام ایسے ہیں جنہیں گھری ٹکتے ہی نہیں، سارا سال ہی باہر رہتے ہیں۔ اور بالخصوص حویلی بسیط پور کا علاقہ بڑا اس معاملے زرخیز ہے بھی، جتنے پورے پاکستان دے پیر لبنے ہوتے حویلی بسیط پور یا اس علاقے دے وچ موجود ہو، گھر چھڑ کے تے ہونے بھائی بیوی کے حقوق ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے، جو معاف، آپ تبلیغ نہ کریں آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ مریدین کے پاس نہ جائیں آپ گنہگار نہیں ہیں، ان کے گھروں میں جا کے عورتوں میں راتیں نہ گزاریں تو آپ گنہگار نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، بوڑھے والدین کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ صبح و شام رٹ لگا کے مریدین پہ پھرتے رہے۔ اللہ، لیکن جناب والا جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ مصطفیٰ چل کے آئے، کہا ابو بکر آؤ چلے۔ علی المرتضیٰ چل کے مصطفیٰ کے دروازے پہ گئے ہیں، مصطفیٰ چل کے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں، کیسی بات ہے یار۔ اور نکلے وہاں سے لے کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے، کافی سفر ہو گیا تو میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ صدیق عرض کرتے سونا اجازت دیو تو تانوں آتے گداڑیاں موڈیاں تے چال نہ لاؤ۔ کہ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میری نبوت دے بوجھ نو اٹھا نہیں سکتا، حضور نے فرمایا اچھا چل تو بیٹھ میں تے بیٹھنا۔ اب نچلی جگہ پہ غلام بیٹھا، اونچی جگہ پہ آقا بیٹھا، حضور نے اپنے دونوں اب رانے مبارک اپنی پنڈلیاں مبارک نہ، یہ تو کدی غور نہ ویکھیا ہونا جدوں پتر نو گداڑیاں تے چاندے ہو تے ماحول کی بندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کو صدیق اکبر نے اٹھا لیا، اور کہتے ہیں کہ 3 یا 2.5 میل پتھریلے علاقے میں پتھروں پہ چل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کو لے کر غار ثور پہ پہنچ گئے۔ اچھا تسی یہ دسو بھی جیڑا بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اٹھا لینا ہے جناب انہوں مڑ کو باز سکتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور مصطفیٰ کو اٹھا لے، تو خدا کے بندو وہ تو اللہ کے عرش کو بھی اٹھا سکتا ہے، وہ تو اللہ کے عرش کو بھی اٹھا سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے۔ اور یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ غلاموں کو طاقت آقا نے دی ہے، آقا کو رب جلال نے دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ ابو بکر کی ایک رات جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، کیا شان ہے جناب، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لے کے حضور کو اس غار کے اوپر پہنچ گئے۔ اب پیچھے سے ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے آ کے پتہ اسے بھی تھا جے مصطفیٰ اور کسے پاسے نہ لبے نا تے وہ ابو بکر دے گھر ہی ہون، یعنی یہ تعلق سی مصطفیٰ کریم اسلام دا صدیق اکبر نال کہ دوستی یاری میرے مصطفیٰ کریم اسلام دی سب تو زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سی۔ تے انہاں جس لے پیچھا ویکھیا آ کے تلاش کیتا کہ بستر مصطفیٰ دے تے حضرت علی المرتضیٰ نے، تے اس تو بعد ایک کافرہ نے مشرکین مکہ نے جڑا جس بوئے دا انتخاب کیتا کہ ایس بوئے دی تلاشی لو، پولیس نے کسی بندے نو لبنا ہوئے تے سب تو پہلے ہوندے جڑا سب تو قریبی یار ہوئے نا جناب اون دے گھر تو بعد، گھر جناب علی المرتضیٰ سوئے ہیں، گھر تو بعد جناب پولیس والے لبدے ہیں جڑا سب تو قریبی یار تے بیلی ہوئے۔ پتہ چلیا کہ جڑی مکے دی
ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਗਿਆ, उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर छोटियां सी नंदशा दी बहन सिद्दीक़ अकबर दी साहबजादी बाहर आईयां। हाँ जी की गल है? अबू जहल ने कहा दस तेरे अब्बा कित्थे हैं? हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर फरमा दिया ने कि मैनू नहीं पता, हालांकि पता सारा, मुझे नहीं पता कहाँ है। उसने कहा मारो ना, कहा मार दे। इतने ज़ोर से सैयदा पाक को, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की वालिदा को, हज़रत ज़ुबैर की बीवी बनी ना आप बाद में, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। कानों में चांदी की या सोने की बालियाँ थी, वो चिर गई, उसकी उंगली पड़ी जालिम की, और सारा कान जो है वो बाली खींची ना उसने, जब वो इस तरह उंगली थप्पड़ मार तो सारा कान फट गया, लहू लुहान होगी बच्ची। लेकिन पता नहीं लोगों को बच्ची सिद्दीक़ अकबर की थी। कहा मेरी जान भी निकाल ले, जान भी निकाल ले, पर महबूब करीम का पता नहीं बता सकते, जो करना है कर ले, पता नहीं बता सकती। और आप अपने दुपट्टे में खाना बांध के कम सिनी के आलम में उस गारे सौर में लेके जाया करती थी। सारा घराना ही मुस्तफ़ा करीम इस्लाम का खादिम है, सारा घराना ही मुस्तफ़ा करीम इस्लाम का खिदमत गुजार है कि मुस्तफ़ा करीम इस्लाम की जान निसार करने वाले। आज़ाद जी वकार जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ये शान है, आपका ये मकाम है, आपका ये मर्तबा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। और जब इस दुनिया से गए तो हर चीज़ मुस्तफ़ा के नाम पर लुटा चुके थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक जेद से आपकी शान ये है कि आपने मेरे मुस्तफ़ा की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। आपकी एक ज़ौजा थी, आपने इस्लाम पेश किया तो उसने कहा मैं ईमान नहीं ले आना। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा भी मैं तेरे ते इस्लाम पेश किया है, जेड़े महबूब दी जुल्फां दा मैं असीर हाँ, तेनों भी होना पएगा। उन्हें क्या मैं नहीं होना? कि आपने फरमाया चल फिर। अपनी बीवी को लोग तलाक़ें देते हैं अपने गुस्से की वजह से। आज तक किसी बंदे ने इस वजह से तलाक नहीं दी कि तू नमाज नहीं पढ़ती। शरीयत कहती है कि जो औरत नमाज ना पढ़े, ज़िद करे मैंने नहीं पढ़नी, ठीक है, उसको शरीयत कहती तलाक दे दो। आज तक किसी ने तलाक इस वजह से नहीं दी कि ये नमाज नहीं पढ़ती है, ये कुरान नहीं पढ़ती, ये बुराई से नहीं बचती। कोई तलाक देते तो सिर्फ अपने गुस्से की वजह से, अपना इंतकाम लेने के। क्योंकि मर्द के पास ये इख्तियार है, और मैं उस मर्द को कमज़ोर समझता हूँ जो गुस्से के आलम में आके ये हक़ इस्तेमाल करे। शरीयत की इजाज़त तो है, लेकिन कमज़ोर आदमी की ये निशानी है कि औरत को मोहलत दो, मोहलत दो, मोहलत दो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा खबरदार, खबरदार, अगर तूने इस्लाम नहीं लाना, मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम की ज़ात पर ईमान नहीं रखना, उन्हें नबी आखिर ज़मान नहीं मानना, तो मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब शहीद हो गए, अली मुर्तज़ा के मौला कायनात के भाई। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। तो उनकी ज़ौजा जिनका नाम अस्मा बिनते उमैस था, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। हज़रत अली की भाभी उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नूं निकाह दा पैगाम भिजवा दिता जनाब। ते हज़रत अस्मा अपने निकाह दे विच आ गई। ते अगर हज़रत अली मुर्तज़ा दे भाई हज़रत जाफ़र कोलों जिहड़े जनाबे अबू तालिब दे बेटे सन, उन्हां दे कोलों हज़रत सिद्दीक़ दा गिला सुनिया हुंदा ना, ते कदी भी वो हज़रत सिद्दीक़ नाल निकाह नहीं करदियां सन। उन्हां नाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा निकाह पाक जिहड़ा है वो होया। और फिर देखो हज़रत किराम इतनी लंबी ज़िंदगी गुजरी, मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम ने खिदमत करदे हुज़ूर के हर मामले में अबू बकर सिद्दीक़ साथी रहे, हर मामले में हर शय मुस्तफ़ा पे कुर्बान की। इसलिए अफजलुल बशर
بعد از انبیاء جناب صدیق اکبر ہے، یہ پہلا نمبر مولا علی دا فرمان ہے بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے۔ یہ پارٹیاں سیاسی مذہبی پارٹیاں، لیکن امت مسلمان سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام افضل ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولیاء دے وچوں افضل ہیں جناب، تے ایویں پیچھا لگے جائیے۔ اس تو بعد پھر تابعین جڑے نے وہ سب تو افضل ہیں، پھر تابعین دے وچوں ایویں تقسیم بندی ہوئی جناب، تے درجہ بندی، پھر صحابہ کرام دا مقام آ گیا، پھر صحابہ دے وچوں جناب احد دے جڑے جنگ شریک ہوئے صحابہ انہاں دا مقام، پھر انہاں تو بعد بدری صحابہ جڑے انہاں دا مقام، اسی طرح انصار مہاجرین صحابہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر جس لے نبوت شروع ہوندی اس تو پہلے دا جڑا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ اللہ نے انہوں نے شان بیان فرمائی کو والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس واسطے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پہلا نمبر ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان عالی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن کہ میں غار ثور جڑی ایک جڑی رات گزری نا اون دا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ یہ نہیں بعض لوگوں نے کہ جناب ہم دے نہیں سکے تے حضور معاذ اللہ کوئی اختیار چ نہیں سی، فرمایا قیامت والے دن میرا رب بدلہ دے۔ ایسی کہنا نا فلاں کو چیز دینی ہو جناب کسی بچے کی کسی اور اے لو پھر کرنی جناب ایسی آتے بزرگوں کو دعا سے ان کی ہوتا ہے، ان سے ایک ترتیب ہوندی ہے اور جناب ایک شان ہوندی ہے، ایک مقام ہوندا ہے، ایک مرتبہ ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تو دے سکتا ساں، لیکن میں اس واسطے موقوف رکھیا کہ قیامت والے دن جڑا ہے میرا رب دے گا نا تو پھر گل ہو سی، سارے دے سامنے گل کھل جیسی۔ حضور فرماندے نے جلے نبیاں دی قبراں کھلانا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، نبیاں دی قبراں کھلن گیا سب تو پہلے میں اپنی قبر چ باہر آ ساں تے میرے آقا نے فرمایا میرے آن دا انداز ویکھیا پھر کی ہوئے گا یا رسول اللہ کی ہوسی؟ فرمایا سجے ہاتھ چ صدیق ہوئے گا تے کھبے ہاتھ چ عمر ہوسی۔ لو جی اسی تینے جنے ٹہل دے جناب بڑے سج دھج کے میدان معاشر دے وچ داخل ہو جاواں گے تے ویکھن والیاں دیاں ہوشاں اڑ جاسن جڑے حضرت ابو بکر صدیق نو برا کہندے سن، مولا علی دی محبت دے وچ غلو کردے سن، علی دی محبت تے سیاست کردے سن، وہ ویکھ کے حیران ہو گئے سن جناب اے کی ہو گیا، آ ویکھو جی آ کی ہو گیا۔ تے میرے مصطفیٰ کریم اسلام فرمایا جی اوتھے مننا جے تے ایتھے ہی من جاؤ کہ میرے قبر دے وچ جناب تے دائیں بائیں جڑے ساتھی بہن ہیں ابو بکر صدیق تے عمر رضی اللہ تعالی انہاں میرے واسطے ہر قربانی دیتی ہے تے بھلا میں انہاں نو کیویں بھول جاواں۔ فرمایا قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا تو یہ دونوں میرے ساتھ اٹھیں گے، ایک ادھر قبر ہے ایک ادھر قبر، دونوں کو میرے مصطفیٰ اپنے ساتھ لے کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جی میں بیلی نہیں بیلیاں دی ہتھاں چ ہاتھ پا دے، ہتھاں چ ہاتھ پا کے حضور نے فرمایا سی ایویں میدان معاشر دے وچ جتھے انبیاء بھی ساڈا انتظار کر رہے ہون گے جناب تے ساریاں امتاں بھی جمع ہون گے، اسی بڑے سج دھج نال اوتھے پہنچاں گے تے پھر ساڈی جس لے آمد ہوے گی نا سبحان اللہ تے حضور نے فرمایا میدان معاشر دا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اس واسطے اسی بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں اسی اس عقیدے تے جڑا سانو مصطفیٰ کریم الاسلام نے دتا ہے۔ اسی قیامت والے دن دائیں بائیں صدیق اکبر نو ویکھ کے جناب اسی کتنے خوش ہوواں گے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وعدہ تو تسی ساڈے نال دنیا تے بھی کیتا سی، اسی اینو ویکھن دے طلبگار ساں تے اج اللہ نے ساڈی یہ خواہش پوری کر دتی۔ تے جڑے دنیا چ گھبراندے نے نہیں انہاں دا نام نہیں ہونا چاہیے، علی دا نام ہونا چاہیے۔ تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے علی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ علی ابو بکر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ تے جن دے دل دے وچ ابو بکر تے عمر تے سارے صحابہ دی عظمت نہیں ہے، ایمان اوندا بھی کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو مصطفیٰ کریم اسلام دے غلاماں نال محبت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گل پوچھنی نہیں تو پوچھ لو۔